أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے معزز خواتین و حضرات اور سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو میرے چینل اسلامک سٹوریز ٹائم میں خوش آمدید۔ ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر جاندار کو اس کی آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے، لیکن بالخصوص اسلام اور بالعموم دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے، اور اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر میں مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ کون سے 8 لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا؟ اور آج ہم آپ کو انسان کی موت کے بعد قبر میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، قبر میں مردے سے سوال جواب کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ جب مردے کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے، یعنی روایات میں آتا ہے کہ مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کے باہر چلنے والوں قدموں کی آہٹ تک اللہ رب العزت کے حکم سے سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پس اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کو بٹھا کر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، منکر نکیر کے حوالے سے مختلف کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے، ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، نبی محمد رسول اللہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، الدین الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبروں میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، شہید، وہ شخص جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، جو اسلام کی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنے وطن کی دفاع میں اپنی جان قربان کر دے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص جو مرض طاعون سے فوت ہو، بلکہ طاعون کے زمانے میں ان کے علاوہ کوئی مرض سے فوت ہونے والا، جبکہ وہ اس پہ صابر اور صبر کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا شخص سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائیں۔ نمبر 5، جمعے کے دن یا رات مرنے والا شخص۔ نمبر 6، ہر رات سورۃ ملک پڑھنے والا شخص، اور بعض حضرات نے تو اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنے مرض میں جو شخص قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ اخلاص پڑھے گا اور اسی کا ورد رکھے گا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، انبیاء و کرام، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین، بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا ربی، تو اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب اور اس پر ایمان لایا۔ پس اس کے لیے قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا
منافق ہوتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے ہتھوڑے سے ایسا مارتے ہیں اور سوائے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔